غار حرا سے حضور قرآن سنانے جا رہے ہیں، غار ثور سے آقا علیہ السلام قرآن کو نافذ کرنے جا رہے ہیں جی۔ غار حرا میں حضور کے ساتھ جبریل امین ہیں، غار ثور میں حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن دیکھیں ان دونوں میں افضل غار پتہ کون سی ہے؟ وہ غار ثور ہے۔ غار حرا میں حضور گئے تھے اپنے اجتہاد سے، اور غار ثور میں حضور جو جا رہے ہیں یہ رب کی رہنمائی پر جا رہے ہیں۔ حضور جائیں معراج پہ لامکانوں پہ ہیں اور رب تعالیٰ کا دیدار کریں۔ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب رب نے معراج دی نا تو رب نے فرمایا کہ ابوبکر جس نے تجھے معراج عطا فرمانی ہے اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا۔ سورہ طٰہٰ شریف کی آیہ مبارکہ 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو وحی فرمائی، اور جیسے ہی وحی ہوئی اسی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یعنی بواسطہ جبریل وحی نہیں آ رہی، اللہ تبارک و تعالی نے بلا واسطہ ہی کلام فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو بندہ دین متین کی نوکری کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مالک عز و جل ایک وقت ضرور آتا ہے اس کی استعداد کے مطابق اسے عروج عطا فرماتا ہے۔ معراج کا لفظ نہیں کہتے، نماز ویسے معراج ہے مومن کی نماز ہیں، تو معراج کہہ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی استعداد کے مطابق اس کو معراج عطا فرماتا ہے۔ وہ معراج کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، مالک عز و جل اپنا قرب عطا فرما دے، یا آقا علیہ السلام کا کوئی امتی ہو تو اسے اٹھا کے حضور کے قدموں میں پہنچا دے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ کیا رہا ہے، یہیں سے فرق واضح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ وحی دے رہا ہے پہلی، تو رب تعالیٰ خود کلام نہیں فرما رہا، رب تعالیٰ دیدار نہیں عطا فرما رہا۔ آقا علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے تو جبریل آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے تو رب کلام فرما رہا ہے۔ اب رب کا خود ہم کلام ہونا یہ بڑی بات ہے، یا جبریل کا آنا بڑی بات ہے؟ رب کا ہم کلام ہونا بڑی بات ہے نا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی دن شرف ہم کلامی سے نواز دیا، اور میرے آقا علیہ السلام کو جب پہلی بار دی جا رہی ہے اقرا بسم ربک، تو وہاں جبریل امین آ رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی ایک بات ہے، غلبہ دین کا کام کرنے والے جو علماء ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے، مدارس دینی میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے وہ کس موقع پہ جا کے دیا ہے؟ وہ کب عطا فرمایا انعام اللہ نے؟ معراج والا، اپنے دیدار والا، تب عطا فرمایا رب تبارک و تعالی نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے بڑے بڑے جو نام تھے دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب روانہ ہو گئے، آقا علیہ السلام کے دادا جان روانہ ہو گئے، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جیسے سال کو میرے آقا علیہ السلام پورے سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، کوئی بندہ دنیا سے جائے غم 3 دن ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے۔ جب یہ چلے گئے میرے آقا علیہ السلام نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ویسے ان کا جانا جو ہے وہ تو غم بھلانے والی بات تھی ہی نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام ہو کے اگر فرما رہے ہیں یہ پورا سال غم کا سال ہے، تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بندے کتنی قیمتی تھے۔ ایک عام بندے کا دنیا سے جانا اور بات ہے بھائی،
جو دین کا درد رکھنے والا ہو، غلبہ دین کی فکر رکھنے والا ہو، جو قدم قدم پہ میرے آقا علیہ السلام کو تسلی دینے والی ہستیاں ہوں، ان کا دنیا سے چلے جانا یہ بات ہی اور ہے۔ اب دیکھیں سارے ساتھ کھڑے ہونے والے حامیان چلے گئے، اب آگے پیچھے ہیں تو صحیح، لیکن جو بات ان سے تھی، پہلی بات آتی ہے آقا علیہ السلام سن کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں زملونی زملونی، حضرت خدیجہ کو فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تسلی دے رہی، حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہیں آقا علیہ السلام کو، تو وہ حضرت سیدتنا ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، پھر قربان جائیں، اس سے پہلے ہی آقا علیہ السلام کی اماں بھی چلی گئی، ان سے پہلے حضور کے ابا جان بھی چلے گئے، اکیلے تنہا حضور جب کھڑے ہوئے ہیں، جو خیر خواہ تھے وہ بھی چلے گئے دنیا سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا نا یہ والا معاملہ ہوا میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اب کوئی بھی نہیں ہے، رب تبارک و تعالی نے پھر بلایا اپنے پاس، فرمایا حبیب جب کوئی نہ رہے پھر میں بلاتا ہوں، پھر رب تعالی نے بلایا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن میرے آقا علیہ السلام کو اتنے عرصے بعد اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، حضور کو لامکانوں میں بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو دیدار عطا فرما رہا ہے، اتنے عرصے کے بعد کیوں؟ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ جو تکالیف میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد دیکھی تھی نا، وہ والی تکلیف موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ حضور ہجرت کر رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پہلی ہجرت کر رہے ہیں اعلان نبوت سے بھی پہلے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اور ایک قبطی فرعون کی جماعت کا بندہ، دونوں لڑ پڑے، موسیٰ علیہ السلام نے ہلکی سی چپیٹ کیا ماری کہ مر گیا، وہ ایک مکے سے مر گیا۔ کہتے ہیں ایک مکے سے کیسے مرتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، مکہ بھی کلیم اللہ کا ہو، کلیم اللہ کا مکہ ہو تو بندہ کہاں بچتا ہے بھلا؟ وہ مر گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، اب جب یہ بات پہنچی فرعون تک بات پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں یعنی یمن میں آ جاتے ہیں، مدین میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں مدین میں پہنچتے ہیں، یہاں پہنچ کے اتنا عرصہ تک رہے، شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اس کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب حالات دیکھیں، وہاں میرے آقا علیہ السلام کی گھر والی دنیا سے چلی گئی تو تکلیف کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر والی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب ایسی جگہ پہنچتے ہیں نا، اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں، وطن جانے کا معاملہ بھی درپیش ہے، وطن جانے کا معاملہ بھی درپیش ہے۔ وہاں جو بندہ آپ کے ہاتھ سے روانہ ہوا تھا دنیا سے، وہ معاملہ کھلنے کا بھی معاملہ ہے، اندیشہ ہے، ساتھ گھر والی بھی ہیں، وہ حاملہ بھی ہیں، بچہ پیدا ہونے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت سردی کے اندر پریشانی میں ان کو فرماتے ہیں تم یہاں ٹھہرو، میں آگ ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ یہ وہ بندے میری بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے گھر والوں پہ ایسا وقت آ جائے، بچہ پیدا ہونے والا ہو، حاملہ ہوں خاتون ہیں، اور دائیں بائیں اس کو کوئی طبیب ہی نہ ملے، موسم پھر سخت سردی کا ہو، آگ تاپنے کے لیے کہیں سے کوئی سیکا بھی نہ ملے، اسے ہاتھ تاپنے کے لیے آگ بھی نہ ملے، تو بتائیں پھر کیا حال ہوگا۔ جس دکھ اور تکلیف کا سامنا میرے حبیب کو تھا، بالکل اسی طرح کی دکھ اور تکلیف کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے چل رہے ہیں مکے میں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے معاملات اٹھنے والے ہیں سامنے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا دکھ حضور کے دل مبارکہ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر والی کے لیے سخت سردی میں اور مسافرت میں، سفر میں، پریشانی میں یہ معاملہ سامنے ہے۔ حضور کو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہی معاملہ درپیش ہوا جو میرے آقا علیہ السلام کو درپیش ہوا، تو موسیٰ کو علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کلام کی دولت عطا فرمائی۔ جب میرے حبیب کو وہ معاملہ پیش آیا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا، تو میرے حبیب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہاں رب تعالیٰ نے دیدار عطا فرما دیا میرے حبیب علیہ السلام کو۔ تو بھئی یہ غلبہ دین کا کام ہے،
اور مزیداری والی بات دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام جا کے بیٹھتے ہیں غار ہرا میں، اور جب آقا علیہ السلام مدینے آنے لگتے ہیں، وحی لے کے حضور مکے شہر آتے ہیں تو غار ہرا سے آتے ہیں، سمجھ آئے؟ جی وحی لے کے حضور مکہ شہر کی طرف آتے ہیں تو غار ہرا سے آتے ہیں حضور مدینہ منورہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا، یعنی مکہ میں قرآن سنانے کے لیے جا رہے ہیں حضور، غار ہرا سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں قرآن کو نافذ کرنے جا رہے ہیں حضور، تو آقا علیہ السلام غار ثور سے جا رہے ہیں۔ اب دونوں غاریں ہیں بھائی، دونوں غاریں ہیں۔ دیکھیں جب معاملہ آئے نا وحی کے لینے کا، وہاں حضور کے ساتھی بن رہے ہیں جبریل۔ کون بن رہے ہیں؟ جبریل بن رہے ہیں۔ اور جب معاملہ درپیش ہے وحی کو نافذ کرنے کا تو پورے سفر میں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ جب سنانا ہے قرآن سنانا ہے تو جبریل امین آئے، قرآن سنا کے چلے گئے، لیکن قربان جائے ابو بکر پر، ابو بکر مکے سے چلتے ہیں، غار تک پہنچتے ہیں، اکیلے نہیں۔ اسی بات سے مکے کے کافر پریشان ہیں کہ پہلے مکہ سے لے کر غار کے دامن تک دو بندے آ رہے ہیں، مکہ سے لے کر غار کے دامن تک دو بندے آ رہے ہیں، جیسے ہی چڑھتے ہیں ایک ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے کہا یہی تو ابو بکر کی معراج ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ حضور جائیں معراج پہ، لامکانوں پہ ہیں اور رب تعالیٰ کا دیدار کریں۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب رب نے معراج دی نا تو رب نے فرمایا کہ ابو بکر جس نے تجھے معراج عطا فرمانی ہے اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا، اٹھا کے لے کے جا۔ غلبہ دین کا کام ابو بکر صدیق کرتے ہیں، رب نے کیسا انعام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 3 راتیں حضور وہاں قیام پذیر رہے، 3 راتیں۔ یہی ہے نا جی؟ حیران کن بات ہے، مکے کا کافر باہر پریشان کھڑا ہے، 2 تھے 1 ہو گئے، 2 تھے 1 ہو گئے، لیکن عین غار کے اندر رب فرما رہا ہے میں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میں کہ جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر غم نہ کھا، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہو گیا بھائی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ کافر کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی بھی اگر یہ جو 1 قدم 2 قدم نظر آ رہے ہیں، 4 ہونے چاہیے تھے 2 بندوں کے، قدم 2 نظر آ رہے ہیں، اگر یہ ابو بکر کے ہیں تو پھر رسول اللہ کہاں ہیں؟ اگر یہ رسول اللہ کے ہیں تو پھر ابو بکر کے قدم کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو ساتھ ہی کے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ یہ حیران کن بات ہے قسم خدا کی، جیسے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو اٹھا کے مکے کے کافروں کو پریشان کر دیا تھا، ان کو حیران کر دیا تھا، ان کو حیرت زدہ کر دیا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 2 تھے 1 کیسے ہو گیا۔ قسم خدا کی میرے آقا علیہ السلام نے، ابو بکر نے تو حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کافروں کو پریشان کر دیا، میرے لجپال نبی نے جب اپنی قبر مبارکہ کے اندر ابو بکر کو سینے سے لگا کے قیامت تک کے کافروں کو پریشان کر دیا۔ قیامت تک کے کافر سوچ رہے ہیں ابو بکر ہے کہاں، کیونکہ یہ سامنے تو آ نہیں سکتے۔ حضور کے جو سامنے کھڑا ہو جائے، جسے توفیق ہو جائے، وہ ابو جہل رہے ہی کیوں؟ نہیں سمجھ آیا یار؟ جس کو حضور کا رخ بدوہا نظر آ جائے وہ ابو جہل رہ سکتا ہے؟ وہ ابو لہب رہ سکتا ہے؟ ہیں جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی اب دیکھیں جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اب دیکھیں اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو میں کروں آپ کے سامنے کہ غار ہرا جو ہے وہ افضل ہے
یا پھر غار ثور افضل ہے؟ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو غار حرا سے حضور قرآن سنانے جا رہے ہیں، غار ثور سے آقا علیہ السلام قرآن کو نافذ کرنے جا رہے ہیں جی۔ غار حرا میں حضور کے ساتھ جبریل امین ہے، غار ثور میں حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن دیکھیں ان دونوں میں افضل غار پتہ کون سی ہے؟ وہ غار ثور ہے۔ وہ کیا ہے؟ غار ثور ہے۔ حالانکہ وہاں حضور کے ساتھ جبریل ہیں، یہاں حضور کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، لیکن غار جو افضل ہے وہ غار ثور ہے۔ کیوں؟ غار حرا میں حضور گئے تھے اپنے اجتہاد سے، نہیں سمجھ آیا؟ غار حرا میں حضور گئے تھے اپنے اجتہاد سے، اور غار ثور میں حضور جو جا رہے ہیں یہ رب کی رہنمائی پر جا رہے ہیں۔ غار ثور میں حضور اپنے شوق سے جا رہے ہیں، اور یہاں جب بات آئی غار ثور کی تو حضور اپنے شوق سے نہیں جا رہے، رب فرما رہا ہے کہ حبیب اس طرف سے جانا ہے، رب فرما رہا ہے ابوبکر لے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں تو بھائی غلبہ دین کا کام دیکھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں ہمارے سمجھنے کی بات کون سی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی، ہم کلامی والی۔ کب؟ جب ہر طرف سے پریشانیاں تھیں، ہر طرف سے پریشانی ہے، سامنے بھی معاملہ ہے، گھر والی کی بھی پریشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو رب تعالی نے معراج کب عطا فرمائی؟ جب ہر طرف سے پریشانی ہے، وہی قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، وہی معاملات ہیں، وہی لڑائیاں ہیں، ہر طرف جناب فساد ہی فساد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی حضور کو پریشانی بھی ہے، اور اپنے خیر خواہوں کا دنیا سے چلے جانا اس کا غم بھی ہے۔ قربان جائے رب تبارک و تعالیٰ پھر بلا رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کر کے تسلی دی، دل پہ مرہم رکھی، غم دکھ تکلیفیں ساری دور کر دی۔ میرے حبیب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرما کے ساری تکلیفیں دور کر دی، ساری پریشانیاں دور کر دی۔ اب میرے آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو بھائی ہمارے آج کے طالب علم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ہی استاد جی کے نعرے لگیں، پہلے دن ہی حضرت صاحب کہا جائے، پہلے دن ہی امیر المومنین کہا جائے، پہلے دن ہی شیخ الاسلام والمسلمین کہا جائے۔ بھائی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی شرف کلامی سے تب تک نہیں نوازتا جب تک قتل کے منصوبے نہ بن رہے ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ جب تک قتل کے منصوبے نہ بن رہے ہوں، جب تک گھریلو پریشانی نہ ہو، گھر کی پریشانی الگ ہو، کہتے ہیں مدرسے پڑھنا چھوڑ دیا، گھر کی پریشانی تھی۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ پھر تو موسیٰ علیہ السلام واہی نہ لیتے، مولا گھر کی پریشانی ہے، پریشانی میں ہی تو وہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشانی ہے، ٹکا کے پریشانی ہے، اب میں تجھے اپنی واہی سکھاؤں۔ رب واہی سکھا رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ خدا کی سمجھ این اس پریشانی کے موقع پر گھر کی پریشانی الگ ہے، حکومت الگ سے پیچھے پڑی ہوئی۔ سمجھ آیا نا؟ ہم کام چھوڑ جاتے ہیں، بے حکومت پریشان کر رہی ہے، کام چھوڑ دیں، بیوی پریشان کر رہی ہے، کام چھوڑ دیں۔ اور نہیں بھائی، یہی تو موقع تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کھینچ کے اپنی طرف لے آتا، تم وہیں سے پیچھے کھسک گیا یار۔ یہ کیا ہوا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو شہید کرنے کے منصوبے بن رہے، اپنے خیر خواہ دنیا سے چلے گئے، ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، این پریشانی کے عالم میں میرے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو صرف یہی نہیں، یہاں 4 بندے کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مزارات سے نبیوں کو اٹھایا، میں جاؤ میرے حبیب آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے تم نماز پڑھو۔ تھوڑی بات، اور بھائی یہ ساری ہمارے سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں۔ استاد جی پریشانی ہے، گھر اماں کو کھانسی لگی ہوئی ہے، چھٹی دے دیں 2 ہفتے کی، ہاں جی فلاں مسئلہ ہو گیا، اور بھائی این پریشانی میں ہی تو تجھ پہ کرم ہونا تھا، اور تو زمین کو چپک گیا، تو نے پڑھنے چھوڑ دیا، تو نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا۔ جب وقت آیا تھا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقام پہ پہنچاتا تو وہیں سے پھسل گیا، سلپ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی حضرت ابوبکر صدیق جب اتنی پریشانی کا عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ اکیلے چلے جائیں، بلکہ قربانی دے رہے ہیں حضور کے لیے۔
ہیں آج بیچارے جاتے ہیں نا غار ثور پہ چڑھنے لگتے ہیں چپس پکڑی ہوئی ہے، لیز پکڑی ہوئی ہے، شاپر پکڑے ہوئے ہیں، ہاں وہاں سے اسا لے لیتے ہیں، وہ بھی اسے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے پاکستانی آ رہے ہیں، اسے لے کے پھر جناب چڑھتے ہانپتے راستے میں فون کیا بھائی تیرے کو کیا پتہ ہے بہت لمبی چوڑی ہے یہ تو اس طرح ایک دوسرے کو فون کر رہے ہوتے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ قسم خدا کی ابو بکر صدیق کیسا شیر بندہ تھا یار، اکیلا نہیں چڑھ رہا، میرے حبیب کو یہاں کندھوں میں بٹھا کے ابو بکر جھکا ہی نہیں پھر۔ کیا بات، کیا اب دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی جو رب تبارک و، جہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی غار پہ پہنچا کے حضور کو، کافر سامنے آ جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو رب تبارک و تعالی غار پہ پہنچا کے کافروں کو اندھا کر سکتا ہے، کیا بات، کیا بات، وہی رب تبارک و تعالی فرماتا محبوب پیارے ابو بکر اور تم اسی طرح سامنے بیٹھو یہی اندھا کر دوں گا۔ کیا بات، نہیں سمجھے یار، کیا بات، وہ رب تبارک و تعالیٰ زمین پہ اندھا کر دیتا، جو رب تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کو گھر سے نکلنے پر کافر تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں تب اندھا کر سکتا ہے، حضور ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں، سارے اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھ نہیں سکتا کوئی، رب تبارک و تعالیٰ غار پہ کیوں لے گیا؟ اللہ اکبر، بھائی اندھا ہی کرنا تھا نا، رب نہ دیکھنے دیتا، زمین پہ کروا دیتا رب تعالیٰ یہ کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے چڑھایا کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو چڑھنا ہے نا اوپر، یہ چڑھنا بعض پہاڑی چڑھنا نہیں ہے حبیب، یہ غلبہ دین کے عروج پا رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر، حضور صرف غار پہ نہیں چڑھ رہے، دیکھیں نا مدینہ منورہ میں خندق کے موقع پہ آقا علیہ السلام کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے وہ نہیں ٹوٹتی ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی ہماری بات سے اب آپ نے کرنا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا، استاد جی آپ کریں ہیں، قربان جائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب زور لگا کے تھک گئے نا حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، میرے آقا علیہ السلام نے کدال پکڑی، پہلی جیسے ماری نا زور سے چنگاریاں نکلی، حضور نے کہا یہ چنگاریاں ایسے نہیں نکل رہی، یہ ملک شام فتح ہو گیا ہے، ملک شام فتح ہو گیا، میں یہ کیسر و کسرا فتح ہو گیا، دوسری بات جیسے مارا حضور نے، میں فلاں علاقے سارے فتح کر دیے میں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی حضور جب پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے نا، وہ چڑھنا حضور کا ایسے ہی چڑھنا نہیں تھا، قسم خدا کی غلبہ دین کی پہاڑی پہ چڑھیں حضور ابو بکر ساتھ نہ ہوں، کیا بات، بتائیں کیا بات، یہ ابو بکر کا اکیلے غار پہ ساتھ نہیں ہے، کوئی غزوہ پوری دنیا میں کوئی بندہ بتا دے جہاں حضور اکیلے گئے ہوں ابو بکر نہ گئے ہوں، پوری دنیا پوری زندگی آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارک۔ تو بھائی یہ غلبہ دین کا کام جو ہے نا، پریشانی میں تو پریشانی کے جب وقت آتا ہے اسی وقت امتحان ہوتا ہے نا تو بندے سارے بتر بتر ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پریشانی جب بڑھتی ہے نا تو مالک عز و جل کی طرف سے رحمتوں کے دروازے تبھی کھلتے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں عروج بخشا نا، 3 راتیں قرآن نازل ہو رہا ہے، ابو بکر کے علاوہ کو سننے والا ہی کوئی نہیں، وحی آ رہی ہے، ابو بکر کے علاوہ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، اکیلا استاد ہے پڑھانے والا اور اکیلا شاگرد ہے پڑھنے والا ہیں، اور یہی وجہ ہے جب پڑھ کے وہاں سے جاتے نا مدینے میں، اہل مدینہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور کون سے ہیں، کچھ ابو بکر صدیق کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ میرے آقا علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ان کو مغالطہ ہو گیا ہے، آپ نے اپنی چادر اس طرح کھولی، آقا علیہ السلام کے اوپر کر دی، قسم خدا کی۔ ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر وہ ہے جو اکیلی چادر سیدھی کر دے، عقیدوں میں فرق ہو جاتا ہے، عقیدوں میں ونڈ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، جس کی چادر مغالطے دور کر دے، وہ ابو بکر جہاں خود بیٹھا ہو مغالطے آئے ہی کیوں وہاں یار۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلبہ دین کا کام بالتوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔